بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد۔ جناب کریم خان صاحب کے ذریعے سوال کسی بھائی کا ملا جس نے ایک کلپ بھیجی ہے مفتی طارق مسعود کی، جو غالباً پاکستان کا ہے، تبلیغی صوفی ہے۔ اس نے سورہ فاتحہ پر کچھ بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، نہ جہری میں نہ سری میں۔ فقہ حنفی میں یا حنفی مسلک میں جس کا یہ مقلد ہے، یہی مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی نہ جہری میں پڑھے گا نہ سری میں پڑھے گا۔ دلیل پیش کرتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور سنو۔ تو ظاہر ہے کہ چپ ہو کر سننے کا تعلق جہری قرأت سے ہوگا۔ جب جہری نماز میں امام پڑھے گا تو نہ ہم سنیں گے اس کی قرأت۔ تو یہ آیت تو جہری نماز کے لیے اگر نماز سے متعلق اتری ہے تو، جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو جہری میں سنیں گے۔ سری میں تو امام جی میں پڑھتا ہے، اپنے من میں پڑھتا ہے، اس میں کہاں سننے کا تعلق ہے۔ تو اگر یہی کہتے، جیسے کہ حنابلہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جہری نماز میں مقتدی نہ پڑھے، ہاں سری میں ضروری، تو ان کے لیے تو یہ دلیل ٹھیک ہے کہ جہری میں جب امام پڑھے تو سنو، اور جب قرأت سنائی نہ دے امام کی، یا امام سری پڑھتا ہو جی میں پڑھتا ہو تو تم پڑھو۔ مگر حضرت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ نہ جہری میں پڑھو نہ سری میں پڑھو۔ تو سری میں کون سے قرآن سننے کی بات ہو رہی ہے امام سے کہ ہم خاموش رہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب جب قرآن پڑھا جائے۔ اذا کلمہ عام ہے۔ کیا قرآن مجید کے اس عموم کو متواتر حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث متواتر ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اتنی سند سے یہ آئی ہے اور اتنے روات سے ہے کہ حدیث متواتر ہے۔ متواتر حدیث سے، مشہور حدیث سے ان کے یہاں بھی قرآن مجید کے عموم کو خاص کر سکتے ہیں۔ گویا جب جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، سوائے اس کے کہ نماز میں ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے کسی کی کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ، صلاۃ نکرہ ہے، امن بھی کلمہ عام ہے۔ لا صلاۃ لمن، کوئی نماز کسی کی بھی، اس میں امام منفرد سب۔ اب اس نے جو مغالطہ پیش کیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ صاحب انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اور اسی میں ہے فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہہ لے تو تکبیر کہو، اور اسی میں ہے واذا قرأ فانصتوا، جب وہ پڑھے تو چپ رہو۔ تقریباً محدثین اس بات پر متفق ہے کہ یہ زیادتی، یہ الفاظ جو یہ شاذ ہے۔ جو بھی حدیث امام کی اقتداء کے تعلق سے آئی ہے کہ ارکان کی ادائیگی میں امام سے سبقت نہ کرو، اس میں یہ لفظ نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ صحیح حدیثوں کے اندر یہ لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی صحیح حدیث زیادہ صحیح روایت کے مقابلے میں ٹکراتی ہو، یا اس میں کچھ ایسا کلمہ زیادہ ہو جو دوسری اصح روایتوں کے اندر جو اس سے زیادہ صحیح ہے نہ ہو، تو حدیث شاذ ہوتی ہے اور شاذ ضعیف ہوتی ہے۔ اور کسی نے، بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہ امام زہری کا اضافہ ہے حدیث ابو ہریرہ کی، کہ لوگ جہری قرات میں رک گئے پڑھنے سے۔ ارے بابا، وہ جہری قرات میں اس لیے رک گئے کہ وہ جہری پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں قرآن سے جھگڑا جاتا ہوں، کھینچاتانی ہوتی ہے، کیا تم لوگ میرے پیچھے جہری پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کہا لا تفعلوا، یہ ایسا نہ کرو، الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ یہ تو محل نزاع سے خارج بات ہے۔ یہاں تو من میں پڑھنا ہے مقتدی کو، نہ کہ جہری پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر تمام مقتدی جہری پڑھیں گے تو امام کے کو گڑبڑ تو ہوگا ہی۔ تو جہری میں بھی سری پڑھنا ہے نا۔ اسی طریقے سے اس نے مغالطہ دیا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ رکن نماز ہے تو فصاعدہ آیا ہے کہ اس سے زیادہ پڑھنا بھی واجب ہوگا، ہرگز واجب نہیں ہوگا۔ تمام روایتوں میں آیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تقریباً تمام فقہاء اور محدث متفق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی واجب ہے، اور وہی رکن نماز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ باقی اس سے زیادہ پڑھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، وہ بھی پہلی 2 رکعتوں کے اندر۔ جبکہ دوسری 2 رکعتوں کے اندر آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، ان کے یہاں بھی پڑھتے ہیں۔ آخری 2 رکعتوں میں امام بھی سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، فصاعداً پڑھ، سورہ فاتحہ سے زیادہ پڑھ کہاں عمل کرتا ہے۔
تو فصائدن کا مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ تو کمپلسری ہے، اگر اس سے زیادہ بھی پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ لا قطع الا فی ربع دینار فصاعدا، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ربع دینار میں یا اس سے زیادہ میں۔ اس کا مطلب کہ کمپلسری جتنا ہے ہاتھ کٹنے کے لیے رقم کتنی چوری کی جائے، ربع دینار ہے، اور اس کے آگے اگر چوری کرتا ہے تو بدرجہ والا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ تو کمپلسری ہے، اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں اس سے زیادہ بھی اگر پڑھ لو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، پابندی کچھ نہیں ہے، اور وہی پہلی دو رکعت میں، باقی دو رکعت کے اندر تو پڑھنا مسنون ہی نہیں ہے۔ اور باقی ایک بات رہ گئی جو انہوں نے کہا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ وہاں پر بھی قرأت سے مراد جو لوگ کہتے ہیں، البانی کا جو انہوں نے حوالہ دیا تو البانی قرأت سے مراد وہاں پر جہری قرأت لیتے ہیں، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، جب امام جہری قرأت کر رہا ہو، کیونکہ خود البانی سری نماز کے اندر مقتدیوں پر قرأت کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ حنابلہ کے مسلک کے مطابق البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جہری نماز میں مقتدی نہیں پڑھے گا مگر سری میں پڑھے گا۔ تو اگر یہی بڑی تاریخ کہہ دیں کہ ہاں جہری میں نہیں پڑھے گا سری میں پڑھنا ضروری ہے، جہری میں نہیں پڑھے گا، تب تو قرآن کی اس آیت سے بھی تھوڑی تائید ان کو مل جاتی ہے، اور اس حدیث سے بھی مل جاتی ہے کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ جبکہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل کے جتنے بھی کبار محدثین گزرے ہیں، امام بخاری اور یحییٰ بن معین اور دوسرے بڑے بڑے علماء جو ہیں صاحب فن، انہوں نے ضعیف کہا ہے۔ خود اس وقت کے امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، شیخ بن باز جن کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر مان بھی لیں تو قرأت سے مراد جہری قرأت ہے، کہ جہری قرأت میں امام کی قرأت مقتدی کی قرأت بن جائے گی۔ جبکہ صحیح یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح مان بھی لیں تو اس کو محمول کریں گے سورہ فاتحہ سے زیادہ قرأت پڑھنا، کہ سورہ فاتحہ تو ہر مقتدی کے لیے ضروری ہے، ہر امام کے لیے، ہر منفرد کے لیے، ہر فرض نماز میں، ہر نفل نماز میں، ہر جہری نماز میں، ہر سری نماز میں۔ البتہ جب جہری نماز ہو تو امام کے آگے سورہ فاتحہ کے آگے جب امام پڑھتا ہے تو وہاں ہم خاموش رہیں گے، امام کی قرأت ہماری قرأت بنے گی، لیکن سورہ فاتحہ تک ہم کو بھی پڑھنا ہے کیونکہ ضروری ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ، ہم لوگ اگر فرض نماز میں امام کے پیچھے ہوتے ہیں جہری نماز میں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے جی میں پڑھو، کا مطلب ہے کہ جہری نہ پڑھو، اپنے من میں پڑھو، زبان حرکت دو، ہونٹ حرکت پائے۔ تو یہ ہے سیدھی سادی باتیں، اور حدیثوں اور آیتوں کے درمیان تطبیق دینی چاہیے تاکہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہو، دونوں اللہ ہی کا کلام، حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث کو ٹکراتے ہیں امام کے مسلک کو بچانے کے لیے۔ دعویٰ ہے ان کا کہ کہیں بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ جہری میں نہ سری میں، اور آیت لا رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، تو سری میں تو امام پڑھتا ہی نہیں ہے، ہم سنیں کیا اس کو، چپ کس بات کے لیے ہوں؟ تو آپ سمجھا نا کہ سب مغالطہ ہے، دھوکہ ہے۔ اس لیے بلا شبہ روز روشن کی طریقے سے یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی نمازی کی کوئی نماز، چاہے وہ منفرد ہو کہ امام ہو کہ مقتدی ہو، بغیر سورہ فاتحہ کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔